جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم موجود ہیں مرکزی دارالعلوم لبیک یا رسول اللہ کے آفس میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین، انتہائی عزت اور تکریم کے قابل جناب محترم پیرزادہ مفتی اصلاح الدین چشتی صاحب، جو کہ لگاتار 33 سال سے قرآن پاک سنانے کا اعزاز رکھتے ہیں، اور آپ کے پردادا کو اپنے وقت کا ولی ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور آپ کے بڑے بھائی چھوٹے بھائی حافظ قرآن اور مفتی ہیں، اور آپ کے چچا جان بھی ایک عالم دین مفتی اور اپنا درس چلا رہے ہیں۔ اور مفتی صاحب جو ہیں وہ اس وقت دارالعلوم لبیک یا رسول اللہ کے ناظم اعلیٰ بھی ہیں، اور مرکزی جامعہ غوثیہ مسجد موضع باروال کے امام اور خطیب بھی ہیں، اور دین کی بڑے عرصے سے خدمت کر رہے ہیں۔ تو آئیے ان سے ان کی جو ہے حالات زندگی اور ان کی جو خدمات ہیں دین کے لیے، اس علاقے کے لیے، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب میرے چینل کے لیے ٹائم دینے کا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے دو صاحبزادے جو کہ حافظ قرآن ہیں، اور وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، حافظ سلیمان چشتی صاحب اور حافظ محمد عمار چشتی صاحب، جو کہ اسکول بھی پڑھ رہے ہیں، اور اس وقت اپنے حافظ عمار صاحب اپنے والد گرامی کا تراویحوں میں بطور سامعہ جو ہے قرآن پاک سن بھی رہے ہیں۔ تو میں مفتی صاحب جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی جو تعلیم ہے، جو درس و تدریس کا سلسلہ ہے، کب شروع کیا، کیسے شروع کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ادارے پر آنے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے اپنا وقت نکالا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ تو میں بالکل مختصر سی عمر میں نے حفظ کیا الحمدللہ۔ 1986 میری پیدائش ہے، اور 90-92 میں جو ہے میں نے الحمدللہ حفظ کر لیا تھا، چھوٹی سی عمر میں۔ اور حفظ کے بعد سے 93-94 سے باقاعدہ الحمدللہ تراویح کے اندر قرآن پاک سنانے کی ساتھ مجھے نصیب ہے، باقاعدگی کے ساتھ مختلف علاقوں میں میں نے الحمدللہ قرآن پاک سنایا۔ حفظ میں نے کیا الحمدللہ یہ ضلع شیخپورہ لاہور کی طرف جو ہے وہاں پہ ایک علاقہ ہے فاروق آباد، تو وہاں پہ مدرسہ جامعہ عثمانیہ، وہاں پہ میں نے حفظ کیا۔ اس کے بعد درس نامی کے لیے میں نے اہل سنت و جماعت کی ایک عظیم دینی درسگاہ لاہور کے اندر جامعہ نعیمیہ، آج اس کا بڑا نام ہے، وہاں سے میں نے آغاز کیا۔ اور پھر اس کے بعد جامعہ نظامیہ جو اہل سنت و جماعت کا ایک مرکز ہے، وہاں سے میں نے پھر آگے جو ہے تعلیم کو جاری رکھا۔ اور فراغت میری جو نا جامعہ قادریہ فیصل آباد، وہاں پہ ادارہ اہل سنت کا ایک بہت بڑا مرکز ہے، وہیں سے میں نے دورہ حدیث بھی کیا، اور وہیں پہ جو نا میں نے اپنے استاد محترم سے افتاء کا کورس بھی وہیں پہ کیا، جامعہ قادریہ فیصل آباد۔ ماشاءاللہ، تو آپ کے استاد محترم کا ذرا ہمیں نام بتا دیں۔ جی الحمدللہ میرے بہت سارے اساتذہ کرام ہیں، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، وقت کے بڑے جید علماء سے میں نے جو نا جانو تلمس طے کیا۔ حفظ کے استاد جو نا میرے جو قاری طالب حسین چشتی صاحب، اللہ ان کی عمر لمبی فرمائے، کہ بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے جو نا بڑے اچھے انداز میں جو نا انہوں نے حفظ کرایا۔ آج بھی جو نا وہ الحمدللہ قید حیات ہیں، اور دینی تعلیم جو نا سلسلہ ان کا شروع اپنا ادارہ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد درس نظامی مختلف اداروں میں مختلف علماء سے، وقت کے جو جگید علماء سے، مفتی گل احمد عتیقی صاحب جو اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ قرآن رحمتوں کا نزول فرمائے، جامع نظامی کے اندر ان سے تعلیم حاصل کیا۔ مفتی عبداللطیف جلالی صاحب جو شیخ الحدیث تھے جامع نعیمیہ کے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے، اللہ ان پہ بھی قبر پہ قرآن رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اس کے علاوہ کہ مفتی انور القادری صاحب میرے جو نا جو زیادہ جن سے میں نے درس نظامی حاصل کیا، جن کے ساتھ میں جو نا جہاں جاتے رہے میں ان کے ساتھ ساتھ جاتا رہا، مفتی مرتضیٰ عطائی صاحب ہیں، ماشاءاللہ، جو اس وقت الحمدللہ فیصل آباد میں ادارے میں پڑھا بھی رہے، اور مسجد کے امام خطیب بھی ہیں۔ بڑی محبتیں میرے استاد محترم کی، بڑی شفقتیں ہیں، اولاد کی طرح انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھا، اور میں نے جو نا ان کے ساتھ ہر وقت ان کی جتنی ہو سکتی تھی ایک طالب علم کے ناطے خدمت بھی کی۔ انہوں نے جو نا مجھے بڑا نوازا علمی حوالے سے الحمدللہ، مفتی مرتضیٰ عطائی صاحب۔ جی ماشاءاللہ، تو مصطفی یہ جو آپ نے دارالعلوم جو ہے حفظ کلاس اور درس نظامی کا جو انتظام کیا ہے، درس کا کیا ہے، یہ کب شروع کیا آپ نے؟ الحمدللہ 2006 میں میری فراغت ہوئی جامعہ قادری سے، اور یہ بھی مجھے اعزاز حاصل ہے، اسی ادارے میں
عطا المصطفیٰ نوری صاحب جو اس ادارے کے اس وقت ناظم اعلیٰ تھے، جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، جی انہوں نے مجھے جو نا ان کی محبتیں، انہوں نے مجھے وہاں پہ بطور مدرس رکھا، جی تو 1 سال میں نے وہاں پہ تدریس کیا. پھر اس کے بعد جامعہ رضوی آصف قرآن دینہ ضلع جہلم میں جو نا وہاں پہ جو نا میرے استاد محترم کا حکم تھا، وہاں پہ تقریباً 10 سال تک درس نظامی کی یعنی میرے دینا میں آپ نے جو ہے سب سے پہلے وہاں سے جو ہے نا تدریس کا فیصل آباد 1 سال وہاں پڑھا ہے، آغاز وہاں سے ہوا جامعہ قادریہ سے. پھر اس کے بعد جو نا دینے میں تقریباً 10 سال تک پڑھاتا رہا، دینے میں 10 مکمل کتابیں اول سے آخر تک درس نامی کتابیں مجھے پڑھانے کا اعزاز حاصل ہوا. 2016 کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ادارے میں بیٹھے کہ یہ بالکل جنگل تھا اس وقت ہے. یعنی 2016 سے یہ دائرہ کا قیام ہوا. جی الحمدللہ ماشاءاللہ جی، آج تو ایک بہت بڑا دائرہ بن چکا ہے. اچھا یہاں پہ جو حفظ ہے اور کیا کیا شعبے ہیں؟ شعبہ حفظ ہے، اس کے بعد تجوید کا بھی شعبہ ہے، جو بچے حفظ کرتے ہیں باقاعدہ ہم انہیں جو نا تجوید کے جو نا اسباق پڑھاتے ہیں. اس کے بعد جو نا درس نامی کا شعبہ الحمدللہ عالم کورس کا یہاں پہ شعبہ ہے. ماشاءاللہ. بچے یہاں پہ دور تو کتنے بچوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا یہاں؟ ابھی تک ہے تو الحمدللہ جو نا کچھ بچے تو بالکل جو نا حفظ کے قریب ہیں جی. کچھ سپارے رہ گئے ہیں. 5 کے قریب بچوں نے جو نا یہاں سے حفظ کر لیا، اور اس وقت مختلف مساجد کے اندر قرآن پاک سننے سنانے کی ان کو ساتھ نصیب ہو. جی ماشاءاللہ. جیسے آپ کے بڑے جو صاحبزادے ہیں حافظ محمد سلیمان چشتی صاحب، جو کہ اس وقت تراویحوں میں قرآن پاک سنا بھی رہے ہیں، اور آپ کے دوسرے صاحبزادے جو ہیں یہ شاگرد بھی ہیں اسی درس کے، جو ہیں وہ طالب علم بھی ہیں، حافظ عمار صاحب، وہ آپ کے سامعہ ہیں، تو بڑے اعزاز کی بات ہے. مفتی صاحب یہ جو دارالعلوم ہے مرکزی، اس کی جگہ کس نے عنایت فرمائی، کس نے عطیہ دیا؟ یہ یہاں پر اللہ کو پیارے ہوئے سیٹھی اکرم صاحب، تو انہوں نے یہ اپنے پیر افضل قادری صاحب کی جگہ دی تھی. جی جی. اور پیر افضل قادری صاحب نے پھر یہ مکمل جو نا میرے کنٹرول میں کر دیا، آپ کے ذمہ لگا. سیٹھی صاحب جو ہے مینا چک سے بلانگ کرتے ہیں؟ جی مینا چک سے. اچھا تو آپ مفتی صاحب، اچھا جی آپ بتا رہے تھے کچھ اس کے ساتھ اور جو سہولیات. تو پھر انہوں نے پیر افضل قادری صاحب جو پچھلے رمضان کو وہ بھی اللہ کو پیارے ہوئے، تو انہوں نے پھر یہ جگہ باقاعدہ مطلب نا آمین، تو انہوں نے باقاعدہ مطلب اسلام کو لکھ کے جو نا اس کا ناظم متولی مجھے بندہ ناچیز ماشاءاللہ. الحمدللہ 2016 سے باقاعدگی کے ساتھ جو ہے یہاں پہ تعمیراتی کام کا سلسلہ بھی شروع ہے، اور تعلیم کا بھی. اولی جو ہم نے جو مشن رکھا وہ تعلیم کا، ایک بچہ بھی تھا، ہم نے جو حفظ کا جو شعبہ شروع کر دیا تھا، اور الحمدللہ آج آپ دیکھیں پوری کلاس یہاں پہ شعبہ. ماشاءاللہ جی، ہم نے خود دیکھا بھی ہے فارورڈ، اور یہاں کی جو سہولیات ہیں، جو شعبہ جات ہیں، جو خصوصاً انتظامات میں نے دیکھے ہیں بڑے مثالی ہیں. تو مجھے صاحب یہ بتائیں، یہاں پہ ایک مسجد بھی ہے، اس کی تعمیر بھی ہو رہی ہے، اور اس کے جو ہے نا بہت سارے شعبہ جاتے ہیں، ذرا تفصیل سے ہمارے فارورڈ کو بتائیں. جی الحمدللہ شعبہ حفظ ہے، درس نامی ہے، یہ تو مطلب نہ کہ باقاعدہ جاری ہے. اس وقت درس نامی چونکہ رمضان مبارک میں جو اداروں میں چھٹی ہوتی ہے، تو درس نامی کلاس کی چھٹی ہے. باقی مسجد سامنے یہ عظیم الشان مسجد تاجدار ختم نبوت، تقریباً 13 مرلہ پر یہ مشتمل مسجد، بہت بڑی مسجد ہے. اس کے نیچے تہ خانہ ہے کہ جس میں طلباء کی رہائشی کمرے ہم نے بنائے ہیں. آنے والے وقت میں یہاں پہ جو نا دور نزدیک جو بچے رہائشی ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم نے یہاں پہ جو جگہ بنائی. اور مسجد کا جو الحمدللہ چھت کا کام کلیئر ہو چکا، باقی بھی کام پلستر کا رہتا ہے، بجلی کا رہتا ہے، بہت سارے انتظامات تھے. تو انشاءاللہ مخیر حضرات کے تعاون سے بھی دعائیں اللہ ان کو جو نا مزید جو نا برکتیں عطا فرمائے، تو ان کے تعاون سے یہ کام بھی انشاءاللہ پائے. جی انشاءاللہ. اور آپ کی جو خدمات ہیں، جو آپ کی محنت ہے، وہ رنگ لاتی نظر آ رہی ہے. مجھے ماشاءاللہ 5 حافظ قرآن، اور اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً 15 سے 20 بچے جو ہے نا قرآن پاک کر رہے ہیں. تو مجھے صاحب آپ بار بار جامعہ غوثیہ مسجد کے خطیب بھی ہیں، امام بھی. کب سے آپ بار بار میں تشریف لائے اور آپ وہاں پہ جو ہے نا ایز اے امامت جو ہے نا ذمہ داری؟ الحمدللہ 2016 کو میں نے مدرسے کا آغاز کیا، 31 مئی 2016 کو. 1 مہینے کے بعد پھر مسجد کے انتظامیہ نے رابطہ کیا، اور الحمدللہ 2016 ہی سے جو ہے باقاعدگی کے ساتھ امامت بھی ہے، وہیں پہ خطابت بھی، اور الحمدللہ اپنے حصے کا دین کے چراغ جو ہم جلا رہے ہیں. جی ماشاءاللہ. اور آپ کی رہائش بھی بار میں ہے؟ جی رہائش بھی آپ کی بار. اچھا مفتی صاحب، آپ رمضان کے مہینے میں تراویحاں جو ہے نا پڑھاتے ہیں، قرآن پاک سناتے ہیں، پھر اس کے ساتھ اس کی کچھ تفصیل، ترجمہ اور بیان بھی فرماتے ہیں؟ جی الحمدللہ یہ شروع سے میری روٹین ہے. جہاں پہلے بھی میں نے قرآن پاک مساجد میں سنایا کہ روٹین ہے کہ صبح کی نماز کے بعد رمضان مبارک میں رات کو جو نماز تراویح کے اندر قرآن پاک کا سپارہ جو پڑھا جاتا ہے، اس کا خلاصہ جو نا بیان کیا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو قرآن پاک کے متعلق آگاہی ہو اور پتہ چلے قرآن کے اندر ہے کیا، اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کے پھر اس پہ عمل کی کوشش ہو. تو یہ خلاصہ قرآن جو نا الحمدللہ باقاعدگی کے ساتھ صبح کی نماز کے وقت نماز تراویح میں جو کچھ پڑھا گیا
یہ روزانہ رمضان کے اندر بیان ہوتا ہے۔ جی ماشاءاللہ مفتی صاحب، بہرحال جو مسجد ہے اس کے اندر بھی بچوں کے لیے قرآن پاک کی تعلیم و تربیت کا بندوبست ہے؟ جی الحمدللہ وہاں پہ بھی تقریباً 70 سے 80 بچے جو ہے وہاں پہ جو ہے نا 70 سے 80 جی بچے ماشاءاللہ الحمدللہ جو نازلۃ القرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جی اور جو دیگر دینی مسائل بھی دور نزدیک سے بچے آتے ہیں، پوچھتے ہیں، سیکھتے ہیں، الحمدللہ وہاں بھی ایک عظیم الشان جو ہے مشن جاری ہے۔ ماشاءاللہ جی مفتی صاحب، آپ کی دین کے لیے بہت بڑی خدمات ہیں، اور آپ جب آپ نے اس شعبے کے اندر قدم رکھا اس وقت آپ کی کیا خواہش تھی، کیا بننا چاہتے تھے؟ آج ماشاءاللہ آپ عالم دین ہیں، مفتی ہیں، قاری ہیں، اور بہت زیادہ آپ نے دین کے لیے کام کیا ہے۔ الحمدللہ میرا شروع سے یہی پروگرام تھا، ارادہ تھا، گھر کا ماحول بھی دینی تھا جی جی کہ کسی نے کہا یہی آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، یہ خواہش تھی کہ دین کی خدمت ہو۔ چلو کما کو نہ کر سکے، لیکن الحمدللہ اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کی، اور الحمدللہ اب اپنا ادارہ بن گیا، پہلے سے بھی زیادہ آسان انداز میں جو ہے دین کی جو ہے خدمت کی کوشش جاری ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ اچھا مفتی صاحب، آپ اس ایریا میں آئے ہیں پچھلے 2016 سے، تو آپ کا جو بائی علاقہ ہے اس کے بارے میں ذرا ہمارے جی میرا جو علاقہ ہے شمالی علاقہ جات، گلگت کے آگے جائیں استور ایک وادی ہے، جی جی اور استور سے بھی آگے جائیں رٹو ہمارے گاؤں کا نام ہے، جو بڑا مشہور علاقہ ہے وہاں جی۔ پہ، تو رٹو جو ہے وہاں کا میں ابائی جو ہے میرا گاؤں وہ ہے۔ تو کس نام سے اس ایریا میں آپ پہچانے جاتے ہیں، آپ کا خاندان اور آپ کے پردادا جو ہیں اس وقت کے ولی اللہ تھے؟ تو جی الحمدللہ ہمارا ایک دینی حوالے سے وہاں پہ ایک نام ہے کہ جس طرح یہاں پہ میانہ حضرات کہا جاتا ہے، تو وہاں پہ ہمیں مولوی حضرات کے نام سے جو ہے اس پورے علاقے میں جو ہے نا پہچانا جاتا ہے کہ ہمارے خاندان میں مطلب بہت سارے علماء، صرف ایک دو نہیں، بہت سارے علماء حفاظ ہمارے خاندان میں الحمدللہ ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ کے جو چاچا جان ہیں جو کہ حافظ قرآن مفتی ہیں، وہ بھی ایک درس چلا رہے ہیں، ذرا اس کے بارے میں جی بتائیں۔ الحمدللہ میرے دو چچا جان، ایک کراچی میں مفتی عالم ہے، بھائی بھی میرا کراچی جو مفتی ان عالم کا ہے، اس میں گرامی مفتی وسیم صاحب، یہ مفتی میں وسیم صاحب، اور مفتی تنویر صاحب، یہ میرے بھائی ہیں۔ جی جی اور جو ادھر پنجاب میں مفتی عبد الرحمان صاحب چشتی، اللہ کریم ان کو صحت سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، تو میرے چچا بھی میرے استاد بھی ہیں، اور بچپن ہی سے میں ان کے گھر میں رہا، یعنی چچا آپ کے استاد بھی ہیں؟ استاد بھی ہیں۔ میں نے جو ہے ماشاءاللہ۔ ابتدائی تعلیم دینی جو تعلیم ہے نا انہی سے جو ہے میں نے شروع کی، اچھا صرف وغیرہ وہیں سے پڑھی، پھر اس کے بعد جو نا دائیں بائیں آگے پیچھے اداروں کی طرف چلا گیا، تو بعد ان کے بڑے احسانات تھے مفتی عبد الرحمان صاحب کے میرے اوپر۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ کے جو بڑے بھائی ہیں وہ جی الحمدللہ میرے بڑے بھائی جو نا وہ آرمی میں ہیں، جی اور باقی ایک بھائی میرے جو نا اسکول ٹیچر ہیں، ماشاءاللہ۔ اور الحمدللہ چھوٹے بھائی ابھی جو نا پڑھ رہے ہیں۔ جی جی، آپ چاچا جان کے بارے میں بتا رہے تھے۔ تو الحمدللہ ان کا اپنا ادارہ ہے ضلع شیخ پورہ فاروق آباد میں، جی وہاں پہ جو نا انہوں نے باقاعدہ دین کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، تو جامع نظامی کے اندر عرصہ دراز تک وہ مدرس بھی رہے اور ناظم تعلیمات بھی رہے، یہ مرکز اہل سنت کا جامع نظامیہ شیخ پورہ کے اندر جو نا وہ ناظم تعلیمات کے عہدے پر بھی رہے اور مدرس بھی رہے، انہی سے میں نے جو نا بہت کچھ پڑھا بھی۔ ماشاءاللہ جی، بڑی بات ہے کہ ایک دینی خاندان سے آپ کا تعلق۔ اچھا، آپ کے ماشاءاللہ دو صاحبزادے حافظ قرآن ہیں، اور آپ کے جو ایک چھوٹے بیٹے ہیں وہ اس وقت اسکول میں پڑھ رہے ہیں، تو آپ بچوں کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں ان کا مستقبل میں؟ آپ کی خواہش کیا کہ میرے بچے؟ جی دلی یہی خواہش ہے کہ دین کی خدمت کریں، کیونکہ اللہ کریم نے جو نا دین کے صدقے کی عزتیں دی، تو میں خواہش یہ ہے کہ بچے دین کے خادم بنیں، دین دنیا دونوں پڑھیں اور خدمت کریں دین کی، یہ میری دلی خواہش ہے۔ یہ دلی خواہش ہے۔ تو اور آپ کی اپنی کیا خواہش ابھی باقی ہے کہ آپ کیا مزید کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی اللہ کریم نے بہت ساری خواہشات جو نا الحمدللہ جو دل میں خواہش تھی، ادارے کی خواہش تھی، اللہ نے وہ بھی جو نا پورا کر دیا۔ عمرے کی خواہش تھی 2 مہینے قبل جو نا الحمدللہ یہ ہوا، تو ابھی یہ ہے کہ بس یہاں پہ بچے پڑھیں اور پڑھ کے دور دراز علاقوں میں جائیں، دین کا جو نا پیغام پہنچائیں، یہ دلی خواہش، اور الحمدللہ کوشش جاری ہے اور ہو بھی رہا ہے۔ دور دراز سے طلباء آئے اور آگے جا کے اس وقت الحمدللہ میں جب دینہ میں تھا بہت سارے وہاں سے جو نا علماء فارغ ہوئے جو میرا پڑھتے رہے، بیرون ملک بھی الحمدللہ وہ بھی دین کی خدمات انجام دے رہے جو میرے پاس پڑھتے رہے۔ آپ کے جو طالب علم ہیں اس وقت بیرون ملک میں، یہ آپ کی خواہش ہے کہ جتنا ٹائم ہے زندگی ہے اس کے لیے آپ سرو کرنا چاہتے ہیں؟ تو میں پہلے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو علماء حضرات ہیں ہمارے اس ایریا کے، ان کے بچے یہاں پہ؟ جی الحمدللہ یہ بھی اس ادارے کو اعزاز حاصل ہے کہ بظاہر کوئی تشہیر نہیں، آپ پہلی دفعہ جو نا آج انٹرویو ہو رہا ہے تو کوئی تشہیر نہیں ہے، بغیر تشہیر کے یہاں پہ علماء وقت کے جو نا اس علاقے کے جو نا جگیر علماء ان کے ساتھ یہاں پہ زیر تعلیم ہے اور کچھ رہے،
جس طرح پروفیسر ڈاکٹر نوید اقبال صاحب، ان کا صاحبزادہ یہاں سے PhD ڈاکٹر، جی الحمدللہ، ان کا صاحبزادہ یہاں پہ پڑھتا رہا، عالم مکمل ہو گیا. اور اسی طرح پروفیسر اشفاق جلالی صاحب بیگے کے ہیں، ماشاءاللہ بہت بڑا نام ہے. جی الحمدللہ، ان کا صاحبزادہ اس وقت یہاں پہ پڑھتا ہے ماشاءاللہ درس نامی کلاس میں. اسی طرح یہ ہمارے قریبی جو نا علاقہ ہے دلان شریف، وہاں خلیفہ صاحب ہیں نیاریہ شریف کے، خلیفہ ذوالفقار صاحب، ان کے صاحبزادے یہاں پہ زیر تعلیم ہے. تو وقت یہاں کے جو قریب کے جو علماء ہیں نامور، ان کے صاحبزادے الحمدللہ یہ اعزاز حاصل ہے مجھے کہ یہاں پہ جو نا زیر تعلیم ہے. جی ماشاءاللہ مفتی صاحب، بہت زیادہ آپ نے میرے فالورز کے لیے، سامعین ناظرین کے لیے معلومات شیئر کی، اور آج ہم نے ایک ایسی عظیم ہستی کے ساتھ گفتگو کی ہے جو ہمارے علاقے کی آن اور شان ہیں، کہ ان کا اپنا جو خاندان ہے وہ بھی حافظ قرآن کی بڑی خاصی تعداد رکھتا ہے. صاحبزادے حافظ قرآن ہیں، بھائی حافظ قرآن ہیں، عالم دین ہیں، مفتی ہیں، اور آپ ایک بہت بڑا جو ہے وہ درس چلا رہے ہیں، دارالعلوم چلا رہے ہیں، جہاں پہ قرآن پاک اور درس نظامی کی جدید سہولیات ہیں، انتظامات بڑے اعلیٰ ہیں. تو میں اپنے فالوور سے امید کرتا ہوں کہ وہ اگر اس ویڈیو میں کچھ مزید مفتی صاحب سے شرعی مسئلے کے حوالے سے، دارالعلوم میں داخلے کے حوالے سے جاننا چاہیں، ملنا چاہیں، تو مفتی صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. پیرزادہ مفتی قاری اصلاح الدین چشتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اور رمضان کے مہینے کی برکت رحمتوں کا جو ہے وہ ٹائم بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بعمل بنائے اور ہمیں یہ برکت رحمتیں سمیٹنے کی توفیق دے. میرے چینل کی وقت دینے کا بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. جزاک اللہ.